بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں عمران سیریز کا اردو ناول انکانا، جس کے مصنف ہیں مظہر کلیم ایم اے، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 8 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش بھی پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ عمران نے زمین پر پڑے ہوئے سیاہ فاموں کو بغور دیکھنا شروع کر دیا، جو اب ٹھنڈے پڑ چکے تھے۔ میک اپ میں ہیں، عمران نے انہیں دیکھ کر کہا، اور باقیوں نے سر ہلا دیا۔ جوزف، باہر جو آدمی بے ہوش پڑا ہوا ہے اسے اٹھا کر اندر لے آؤ، عمران نے کہا، اور جوزف نے پشت پر لدا ہوا سامان وہیں رکھا اور پھر ہال سے باہر نکل گیا۔ یہ مجرموں کا اڈا ہے، عمران ایک کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہنے لگا۔ باقی لوگ وہیں فرش پر ڈھیر ہو گئے۔ کہیں مجرموں کے باقی ساتھی باہر موجود نہ ہوں، بلیک زیرو نے کہا۔ اگر ہیں تو خود ہی آ جائیں گے۔ اب تمہارا کیا خیال ہے، کیا ان کے لیے تلاش گمشدگی کا اشتہار شائع کرواؤں؟ عمران نے جواب دیا اور سارے ہنس پڑے۔ اتنے میں جوزف اس آدمی کو کندھے پر اٹھائے اندر داخل ہوا۔ اس نے عمران کے سامنے زمین پر ڈال دیا۔ جوزف، تم اوپر جھونپڑی کے دروازے پر پہرا دو، عمران نے جوزف کو نئی ڈیوٹی بتلائی۔ باس، دروازے کے اندر یا باہر؟ جوزف نے پوچھا۔ ارے، افریقہ پہنچ کر تمہاری عقل بھی شاید گھاس چرنے چلی گئی ہے، اس وقت باہر کھڑے ہو کر پہرا دینے کا کیا فائدہ؟ عمران نے اسے کہا، اور جوزف دانت نکالتا ہوا واپس چلا گیا۔ صفدر، اسے ہوش میں لے آؤ، عمران نے صفدر سے کہا، اور جو سامان سے ٹیک لگائے بڑے اطمینان سے بیٹھا تھا۔ عمران کے کہنے پر وہ اٹھا اور پھر اس نے اس بے ہوش آدمی کے چہرے پر جھک کر ایک زوردار تھپڑ جڑ دیا۔ پہلے تھپڑ پر کوئی اثر نہیں ہوا، اس نے جھنجھلاہٹ میں لگاتار 2-4 تھپڑ اور مار دیے۔ سیاہ فام نے ہڑبڑا کر آنکھیں کھول دیں، وہ اچھل کر بیٹھ گیا۔ کون ہو تم؟ اس نے افریقی زبان میں کہا۔ شرافت سے انگریزی میں بولو، ہمیں معلوم ہے کہ تم میک اپ میں ہو، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور وہ سیاہ فام اور بھی گڑبڑا گیا۔ کیا نام ہے تمہارا؟ عمران نے سوال کیا۔ جیگر، سیاہ فام نے اب انگریزی میں جواب دیا۔ گڈ، سمجھدار معلوم ہوتے ہو، شاید تمہیں اپنے ساتھیوں کی لاشیں دیکھ کر عقل آ گئی ہے، عمران نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ وہ خاموش رہا۔ یہ مشینیں کیسی ہیں؟ عمران نے مشینوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ مشینیں ہیں بس، سیاہ فام نے جواب دیا۔ تو پھر پٹڑی سے اتر رہے ہو تم؟ ٹھیک ہے، افریقہ کی آب و ہوا کا ظاہر ہے، کچھ نہ کچھ اثر ہونا ہی چاہیے، عمران نے کہا، اور بلیک زیرو کو مخاطب ہو کر کہا، موسیو نشارہ، اسے گولی مار دو، میں خود ہی مشینوں کو سمجھ لوں گا۔ بلیک زیرو نے پاس پڑی ہوئی مشین گن اٹھائی اور پھر اس کا رخ سیاہ فام کی طرف کر دیا۔ ٹھہرو، مجھے گولی مت مارو، میں بتاتا ہوں۔ سیاہ فام بلیک زیرو کی آنکھوں میں ابھرنے والی چمک دیکھ کر گھبرا گیا۔ پھر اس نے تفصیل سے سب کچھ بتلا دیا۔ اس نے وہ مشینیں بھی دکھلائیں جس سے انہوں نے ناشی قبیلے کی بستی پر تباہی برسائی تھی۔ تو یہ ڈابکر کا برانچ آفس ہے، عمران نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ پھر اس نے انکانا قبیلے میں موجود ڈابکر کے اڈے اور نظام کے متعلق سوال کیا۔ جیگر اس بار کشمکش میں مبتلا تھا کہ بتلائے یا نہیں کہ کمرے میں ایک ہلکی سی سیٹی کی آواز گونجنے لگی۔ عمران سمیت سب لوگ چونک پڑے۔ یہ کیا ہے؟ عمران نے جیگر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ڈابکر کی کال ہوگی، جیگر نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، تم اٹینڈ کرو اور اسے بتلاؤ کہ باقی ساتھی ناشی قبیلے کی طرف گئے ہیں۔ خبردار، اگر ہمارے متعلق کچھ بتلایا تو گولی مار دوں گا، عمران نے گن کا رخ جیگر کی طرف کرتے ہوئے کہا، اور جیگر اٹھ کر ٹرانسمیٹر کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے ٹرانسمیٹر کا ایک بٹن دبایا، سیٹی کی آواز آنی بند ہو گئی اور ایک کرخت آواز کمرے میں گونجنے لگی۔ ہیلو، ڈابکر سپیکنگ، اوور، ڈابکر کی آواز سنائی دی۔ جیگر سپیکنگ، باس، اوور، سیاہ فام نے جواب دیا۔ او جیگر، تم بول رہے ہو؟ 011 کہاں ہے؟ اوور، ڈابکر کے لہجے میں تشویش کے آثار تھے۔ باس، وہ لوگ ناشی قبیلے کی طرف گئے ہیں، اوور، جیگر کے لہجے میں جھجک تھی۔ کیوں؟ وہاں ان کا کیا کام؟ اوور، ڈابکر نے سخت لہجے میں پوچھا۔ باس، مجھے نہیں معلوم، اوور، جیگر باس کے سخت لہجے سے گھبرا گیا۔ کیا تم پوائنٹ 4 پر اکیلے ہو؟ اوور، باس نے پوچھا۔ یس باس، میں اکیلا ہوں، اوور، جیگر نے جواب دیا، مگر اسی لمحے تنویر کو زوردار چھینک آ گئی۔ تنویر نے چھینک روکنے کی بے حد کوشش کی، مگر یہ کون چینکا ہے؟ تم تو کہہ رہے تھے کہ تم اکیلے ہو، اوور، باس کے لہجے میں غصہ نمایاں تھا۔ باس، دراصل بات یہ ہے، جیگر نے کچھ کہنا چاہا مگر عمران نے مشین گن کی نال
اس کی کمر سے لگا دی۔ میں خود چھینکا تھا باس، اوور، جیگر نے بات بنائی۔ اوکے، اوور اینڈ آل، ڈاپکر کی آواز آئی اور پھر رابطہ ختم ہو گیا۔ عمران نے طویل سانس لی، مگر تھوڑی دیر بعد اچانک کمرے کے کونے میں موجود ایک مشین سے روشنی کے جھماکے ہونے لگے۔ عمران غور سے مشین کی طرف دیکھنے لگا، مگر جلد ہی مشین دوبارہ بے جان ہو گئی۔ یہ کیا ہے؟ عمران نے جیگر سے پوچھا، جس کا رنگ اب خوف سے زرد پڑ چکا تھا۔ باس نے ویژن مشین پر ہمیں دیکھ لیا ہے، جیگر نے خوفزدہ لہجے میں انہیں بتلایا۔ او، تنویر کی چھینک نے ڈاپکر کو ہوشیار کر دیا ہے، عمران نے سخت نظروں سے تنویر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اور تنویر نے جھینپ کر نظریں جھکا لیں۔ اب ڈاپکر نہ جانے کون سا حربہ استعمال کرے، میرا خیال ہے ہمیں جھونپڑی سے باہر نکل جانا چاہیے، عمران نے کھڑے ہو کر کہا۔ ہاں ٹھیک ہے، اندھیرے کے تیر سے بچنے کے لیے یہ ضروری ہے، کیپٹن شکیل نے تائید کی۔ چلو پھر اٹھو، تنویر نے خواہ اچھی خاصی جگہ سے دیس نکالا دے دیا ہے، عمران نے کہا، اور پھر ان سب نے سامان اٹھایا اور باہر نکلنے لگے۔ عمران نے جیگر کو آگے چلنے کا اشارہ کیا اور پھر وہ سب لوگ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اوپر والی جھونپڑی میں پہنچ گئے۔ پھر جوزف کو ساتھ لیے وہ جھونپڑی سے باہر آ گئے، لیکن ابھی وہ تھوڑی ہی دور گئے تھے کہ اچانک ایک زوردار دھماکہ ہوا اور جھونپڑی کے پرخچے اڑ گئے۔ بڑے وقت سے باہر آ گئے تھے، عمران نے کہا، اور باقی لوگوں نے بھی اطمینان کا سانس لیا۔ اب صبح کے آثار نمایاں ہو گئے تھے، اس لیے پورا جنگل پرندوں کے چہچہوں سے گونج اٹھا تھا۔ انکانا قبیلہ یہاں سے کتنا دور ہے، اور اس جیسے اور کتنے سینٹر ابھی راستے میں موجود ہیں؟ عمران نے جیگر سے سوال کیا۔ انکانا قبیلہ یہاں سے 200 میل دور ہے، مگر راستہ بے حد خراب ہے، جیگر نے جواب دیا۔ پھر تم لوگ وہاں سے یہاں کیسے آتے جاتے ہو؟ عمران نے سوال کیا۔ ہم اس مقصد کے لیے ہیلی کاپٹر کا استعمال کرتے ہیں، جیگر نے جواب دیا۔ کوئی بات نہیں، ہم پیدل چلیں گے، عمران نے کہا، اور ٹیم سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، سنو، یہاں کچھ دیر آرام کر لیں، پھر ناشتہ وغیرہ کر کے آگے بڑھیں گے، عمران نے کہا، اور پھر ان لوگوں نے وہیں ایک بڑے سے درخت کے نیچے ڈیرا لگا لیا۔ جوزف نے حسب معمول اپنی مشین گن سنبھالی اور نگرانی کے لیے ادھر ادھر ٹہلنے لگا۔ ڈاپکر بڑی بے چینی کے عالم میں کمرے میں ٹہل رہا تھا، اس کے چہرے پر پریشانی اور الجھن کے تاثرات تھے، جیسے اسے کسی کا انتظار ہو۔ تھوڑی دیر بعد اس نے ٹرانسمیٹر کا بٹن دبا دیا اور بولا، ہیلو ڈاپکر سپیکنگ، اوور۔ وہ بار بار یہی فکرہ دہرا رہا تھا۔ پھر دوسری طرف سے جیگر کی آواز آئی، جیگر سپیکنگ باس، اوور، اور ڈاپکر یوں چونک پڑا جیسے کوئی انہونی بات ہو گئی ہو۔ اس کی پیشانی پر موجود شکنیں کچھ اور بڑھ گئیں۔ او جیگر، تم بول رہے ہو، لیکن اس کے چہرے سے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ سخت الجھن میں مبتلا ہے۔ پھر بات کرتے کرتے اچانک ٹرانسمیٹر میں ایک زوردار چھینک کی آواز آئی اور وہ ایک بار پھر چونک پڑا۔ یہ کون چھینکا ہے؟ تم تو کہہ رہے تھے کہ تم اکیلے ہو۔ اوور، ڈاپکر نے انتہائی سخت لہجے میں کہا، اس کی آواز میں غصے کی جھلک نمایاں تھی۔ جیگر نے جھجکتے ہوئے جواب دیا کہ وہ خود چھینکا ہے، مگر ڈاپکر کو اب مکمل یقین ہو گیا تھا کہ معاملہ گڑبڑ ہے، چنانچہ اس نے سلسلہ ختم کر دیا۔ ٹرانسمیٹر کا بٹن آف کر کے وہ کمرے سے باہر نکل آیا، پھر ہال میں ہوتا ہوا ایک اور کمرے میں پہنچا۔ راہداری میں موجود ایک اور دروازے کے پاس پہنچا، اس نے جیب سے چابی نکالی اور اس کے لاک میں ڈالی، پھر ایک ہلکی سی کلک کی آواز سے تالا کھل گیا۔ دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہوا اور اس نے سائیڈ میں لگا ہوا ایک بٹن آن کیا۔ کمرہ برقی روشنی سے منور ہو گیا۔ یہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جس کی دیواروں کے ساتھ مشینیں فٹ تھیں، ہر مشین پر نمبر لگا ہوا تھا۔ درمیان میں ایک میز تھی جس کے ساتھ ہی ایک آرام دہ کرسی پڑی ہوئی تھی۔ ڈاپکر کرسی پر بیٹھ گیا اور پھر اس نے میز کی سائیڈ میں لگے ہوئے سوئچ بورڈ کے ایک بٹن کو آن کر دیا۔ فوراً ہی سامنے اس مشین کی سکرین روشن ہوئی جس پر نمبر 4 لکھا ہوا تھا۔ وہ غور سے سکرین کو دیکھنے لگا۔ چند لمحوں بعد سکرین پر ایک منظر ابھر آیا۔ یہ عمران اور اس کی ٹیم تھی۔ چند لمحوں تک ڈاپکر گہری نظروں سے منظر دیکھتا رہا، پھر اس نے بٹن بند کر دیا۔ یہ وہی پارٹی ہے جس کے لیے میں نے ناشی قبیلے پر تباہی نازل کی تھی، مگر انہوں نے اسٹیشن پر قبضہ کیسے کر لیا؟ وہ دونوں ہاتھوں سے سر جھکائے سوچ رہا تھا۔ اس کے ذہن میں شاید کشمکش ہو رہی تھی۔ چند لمحے تک وہ کوئی قطعی فیصلہ نہ کر سکا، پھر اس نے سر کو جھٹکا۔ وہ ایک قطعی فیصلے پر پہنچ چکا تھا۔ اس نے میز کا ایک بٹن آن کر دیا جو سرخ رنگ کا تھا۔ بٹن آن کرنے سے پہلے اس نے اٹھ کر ایک کافی بڑی مشین کی ایک ناب گھما کر اس کی سوئی نمبر 4 پر فٹ کر دی تھی۔ بٹن آن کرنے کے بعد وہ بغور مشین کو دیکھ رہا تھا۔
بٹن آن ہوتے ہی مشین میں زندگی کی لہر اٹھی اور اس کے ڈائل پر موجود ایک چھوٹی سی سوئی تیزی سے انتہائی پوائنٹ کی طرف بڑھ گئی۔ جس وقت وہ انتہائی پوائنٹ پر پہنچی، مشین کا ایک اور بلب جل اٹھا۔ اس نے بٹن دوبارہ آف کر دیا۔ مجھے اپنا انتہائی قیمتی اسٹیشن ان لوگوں کی وجہ سے تباہ کرنا پڑا ہے، لیکن میں نے ان کو انجام تک پہنچا دیا۔ وہ بڑبڑایا۔ اس نے دوبارہ سکرین والا بٹن دبایا، لیکن سکرین تاریک ہی رہی۔ سب کچھ تباہ ہو چکا ہے۔ اس نے بڑبڑا کر بٹن آف کر دیا اور پھر اٹھ کر کمرے سے باہر آ گیا۔ اس نے برقی بلب آف کیا اور کمرے کو تالا لگا کر وہ دوبارہ ہال میں موجود اپنے کیبن میں آ گیا۔ میز پر بیٹھتے ہی اس نے انٹرکام کا بٹن دبا دیا۔ نمبر 3، نمبر 11، نمبر 6، فوراً آفس پہنچو۔ اس نے بٹن دبا کر کہا اور پھر بٹن دبا کر رابطہ ختم کر دیا۔ اب وہ سر تھامے کسی گہری سوچ میں غرق تھا۔ تقریباً 15 منٹ بعد کیبن کا دروازہ کھلا اور 3 غیر ملکی اندر داخل ہوئے۔ ان کے چہروں پر الجھن نمایاں تھی، جیسے وہ اپنے بے وقت طلبی کا مقصد نہ سمجھ پائے ہوں۔ بیٹھو، ڈابکر نے کرسیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ وہ تینوں سامنے پڑی ہوئی کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ ڈابکر کا الجھن زدہ چہرہ دیکھ کر کچھ زیادہ ہی پریشان ہو گئے تھے وہ لوگ۔ کیا بات ہے باس، آپ پریشان معلوم ہوتے ہیں، ایک غیر ملکی نے سکوت توڑا۔ ہاں، میں تمہیں ایک بری خبر سنانا چاہتا ہوں۔ پوائنٹ 4 میں نے تباہ کر دیا ہے، ڈابکر نے تباہ کے لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، اور وہ تینوں اچھل پڑے جیسے ان کے سروں پر بم پھٹ پڑے ہوں۔ پوائنٹ 4 آپ نے تباہ کر دیا؟ تینوں بیک وقت بولے اور ان کے چہرے سوالیہ نشان بنے ہوئے تھے۔ ہاں، مجھے تباہ کرنا پڑا، ڈابکر نے کہا، اور پھر وہ انہیں تمام تفصیل سے حالات بتانے لگا۔ یہ تو انتہائی خطرناک صورتحال ہے۔ کیا وہ پارٹی پوائنٹ 4 کے ساتھ ہی ختم ہو گئی ہے؟ ایک نے سوال کیا۔ ہونا تو ایسا ہی چاہیے، مگر ہمیں کوئی بات بغیر مشاہدے کے تسلیم نہیں کرنی چاہیے۔ اس لیے میں نے آپ لوگوں کو کال کیا ہے کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے، ڈابکر نے کہا۔ ہمیں فوراً پوائنٹ 4 پر مشاہداتی گروپ بھیجنا چاہیے تاکہ صورتحال کا اندازہ ہو سکے۔ ایک غیر ملکی نے رائے دی۔ ٹھیک ہے، میں ایک مشاہداتی ٹیم وہاں بھیج دیتا ہوں، مگر میرا خیال ہے آپ لوگوں میں سے ایک آدمی بھی ساتھ جائے تاکہ مجھے مکمل اور حتمی رپورٹ مل سکے۔ ڈابکر نے تینوں کو بغور دیکھتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، میں چلا جاتا ہوں، اس آدمی نے جس نے رائے دی تھی جواب دیا۔ مگر میرا ایک اور خیال ہے، بجائے مرکز سے کوئی ٹیم بھیجی جائے، کیوں نہ نزدیکی سینٹر سے کہا جائے کہ وہ وہاں جا کر حالات چیک کریں۔ دوسرے آدمی نے کہا۔ نہیں، زیادہ مناسب یہ ہے کہ مرکز کا گروپ وہاں جائے۔ دوسرے سینٹر والے اس مسئلے پر لاپرواہی یا سستی بھی کر سکتے ہیں، ڈابکر نے کہا، اور پھر وہ آدمی خاموش ہو گیا۔ پھر اس نے انٹرکام کا بٹن دبا دیا۔ ہیلو، مشاہداتی گروپ نمبر 3 ریڈی فار آپریشن، انچارج فوراً میرے پاس بھیجے۔ ڈابکر نے حکم دیا اور پھر دوبارہ بٹن دبا کر رابطہ ختم کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ ایک بار پھر کھلا اور ایک لمبا تڑنگا نوجوان اندر داخل ہوا۔ اس نے سلیوٹ کیا اور اٹینشن ہو کر کھڑا ہو گیا۔ کمانڈر، تمہیں پوائنٹ نمبر 4 کے سروے پر جانا ہے۔ وہ سینٹر میں نے تباہ کر دیا ہے۔ نمبر 11 بطور آپریشن انچارج تمہارے ساتھ جائیں گے، ڈابکر نے کہا۔ یس سر، نوجوان نے مودبانہ لہجے میں جواب دیا۔ جائیے نمبر 11، ہم لوگ آپ کی واپسی تک یہی ہیں، تمام تفصیلات ملنی ضروری ہیں، ڈابکر نے کہا، اور پھر نمبر 11 اٹھ کھڑا ہوا۔ کمانڈر نے ایک بار پھر سلیوٹ کیا اور پھر وہ دونوں آگے بڑھتے چلتے ہوئے کیبن سے باہر نکل گئے۔ ہال سے ہوتے ہوئے وہ دونوں ایک راہداری میں آئے اور پھر مختلف راہداریوں سے گزرتے ہوئے ایک کافی وسیع میدان میں پہنچ گئے۔ یہ میدان اوپر سے ڈھکا ہوا تھا، یہاں ایک ہیلی کاپٹر تیار کھڑا تھا۔ وہ دونوں تیز تیز چلتے ہوئے ہیلی کاپٹر کے قریب پہنچے۔ ہیلی کاپٹر کے پاس موجود 2 آدمیوں نے انہیں فوجی سلیوٹ کیا۔ دونوں نے سلیوٹ کا جواب دیا۔ جیری، اپر کھولو، کمانڈر نے ایک آدمی سے مخاطب ہو کر کہا، اور وہ آدمی سر ہلاتا ہوا میدان کے ایک کونے کی طرف بڑھ گیا۔ نمبر 11 کمانڈر اور دوسرا آدمی ہیلی کاپٹر میں سوار ہو گئے۔ پائلٹ سیٹ پر کمانڈر خود تھا۔ پھر ایک ہلکی سی گڑ گڑاہٹ ہوئی اور میدان کے اوپر موجود چھت 2 حصوں میں تقسیم ہو کر دونوں سمتوں میں سمٹنے لگی۔ پھر وہاں آسمان نظر آنے لگا۔ صبح طلوع ہو چکی تھی، اس لیے روشنی کافی ہو رہی تھی۔ پھر جیری بھی بھاگتا ہوا ہیلی کاپٹر کے قریب آیا اور دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ دوسرے لمحے ہیلی کاپٹر اوپر اٹھنے لگا۔ جلد ہی وہ فضا میں اٹھ رہا تھا۔ اب وہ تیز رفتاری سے آگے بڑھ رہا تھا۔ نیچے جنگل ہی جنگل پھیلا ہوا تھا۔ وہ آگے بڑھتے چلے گئے اور نمبر 11 کی آنکھوں پر دوربین تھی۔
اور وہ بڑے غور سے نیچے جنگل میں دیکھ رہا تھا۔ عمران اور اس کے ساتھی ناشتے سے فارغ ہو چکے تھے۔ اب وہ سامان کاندھوں پر لادے چلنے کے لیے تیار تھے۔ جیگر خاموش تھا اور اس کا چہرہ زرد ہو چکا تھا، جیسے آنے والے وقت سے وہ خوف زدہ ہو۔ میرے خیال میں اب چلنا چاہیے، عمران نے کہا، اور پھر باقی ساتھیوں نے سر ہلا دیا۔ لیکن ابھی انہوں نے چند قدم ہی اٹھائے تھے کہ چونک پڑے۔ انہیں آسمان پر ہلکی ہلکی زوں زوں کی آوازیں سنائی دیں۔ ہیلی کاپٹر، عمران بولا۔ چھپ جاؤ، جھاڑیوں میں چھپ جاؤ، عمران نے چیخ کر کہا، اور وہ سارے اس بری طرح جھاڑیوں کی آڑ میں ہو گئے جیسے موت ان کے پیچھے پڑ گئی ہو۔ تھوڑی دیر بعد ایک ہیلی کاپٹر انہیں اپنے سر پر اڑتا ہوا نظر آیا۔ جھونپڑی والی جگہ درختوں سے خالی تھی۔ چند لمحوں تک ہیلی کاپٹر اسی جگہ پرواز کرتا رہا جہاں جھونپڑی کا ملبہ پڑا تھا، پھر وہ نیچے اتر آیا۔ ہیلی کاپٹر جھونپڑی سے تھوڑی دور ہی اترا تھا۔ عمران اور اس کے ساتھی جہاں چھپے ہوئے تھے، ہیلی کاپٹر ان سے نزدیک ہی اترا تھا۔ ہیلی کاپٹر کے دروازے کھلے اور پھر اس میں سے 3 آدمی نیچے اترے۔ انہوں نے ہاتھوں میں مشین گنیں اٹھائی ہوئی تھیں اور وہ بڑے محتاط نظر آ رہے تھے۔ وہ چند لمحے بغور ادھر ادھر دیکھتے رہے، پھر وہ آہستہ آہستہ اس جھونپڑی کے ملبے کی طرف بڑھے۔ ایک آدمی ملبے کے قریب پہنچ کر رک گیا، پھر انہوں نے ملبے کو بغور دیکھنا شروع کیا۔ جیگر ایک جھاڑی کے پیچھے چھپا ہوا یہ تمام کاروائی دیکھ رہا تھا۔ افراتفری کے عالم میں چھپتے ہوئے کسی کو اس بات کا خیال نہ آیا تھا، اس لیے وہ اس وقت اکیلا تھا۔ باقی لوگ اس سے کافی فاصلے پر موجود تھے۔ پھر اچانک وہ اٹھ کر تیزی سے ہیلی کاپٹر کی طرف بھاگنے لگا۔ اچانک ایک فائر ہوا اور گولی جیگر کی کمر میں لگی۔ وہ وہیں گر کر تڑپنے لگا۔ ملبے کا معائنہ کرنے والے بری طرح چونکے اور دوسرے لمحے انہوں نے ملبے کی ہی آڑ لینے کی کوشش کی۔ اب پوزیشن یوں تھی کہ درمیان میں ہیلی کاپٹر تھا، اس کے ادھر عمران اور اس کے ساتھی، اور دوسری طرف ہیلی کاپٹر سے آنے والے افراد تھے۔ عمران نے جھاڑیوں کی آڑ سے ہی ہیلی کاپٹر کی طرف رینگنا شروع کر دیا۔ وہ شاید ہیلی کاپٹر پر قبضہ کرنا چاہتا تھا، مگر جیسے ہی وہ رینگتے ہوئے وہ ایک جھاڑی کے قریب پہنچا، اچانک ہیلی کاپٹر کے اندر سے فائر ہوا اور عمران بال بال بچ گیا۔ دوسرے لمحے اس نے مشین گن کا فائر ہیلی کاپٹر پر کھول دیا۔ فائر کرتے ہوئی وہ بھاگتا ہوا ایک درخت کی آڑ میں چلا گیا۔ ہیلی کاپٹر پر فائرنگ کا یہ فائدہ ہوا کہ دوسری بار اندر سے فائر نہیں ہوا۔ گھیرا ڈالتے ہوئے دوسری طرف جاؤ، عمران نے اپنے قریب ہی موجود صفتر سے کہا، اور پھر اس کی سکیم کے مطابق وہ سب لوگ آگے بڑھنے لگے۔ اچانک دوسری طرف سے کسی کے بھاگنے کی آوازیں آئیں۔ وہ لوگ بھاگ کر ہیلی کاپٹر کی طرف بڑھ رہے تھے۔ شاید انہوں نے چھپ چھپ کر آگے بڑھنے کے بجائے ایک دم بھاگ جانے کو زیادہ اچھا سمجھا۔ عمران کی پارٹی نے زمین پر لیٹے لیٹے ہی ان پر فائر کھول دیا۔ گولیاں ہیلی کاپٹر کے لیڈنگ پیڈز کے اوپر سے گزرتے ہوئے دوسری طرف چلی گئیں اور ایک آدمی کی چیخ سنائی دی۔ گولی اس کی ٹانگ پر لگی تھی اور وہ نیچے گر گیا تھا۔ بھاگو ہیلی کاپٹر کے قریب، عمران نے ہانک لگائی اور پھر سب لوگ بھی اندھا دھند ہیلی کاپٹر کی طرف بھاگ پڑے۔ فائرنگ کے فوراً بعد چونکہ وہ لوگ بھاگے تھے، اس لیے اس سے پہلے کہ دوسری پارٹی فائرنگ کرتی وہ لوگ ہیلی کاپٹر کے قریب پہنچ گئے۔ خبردار اگر حرکت کی۔ اچانک دوسری طرف سے آواز آئی۔ یہ بلیک زیرو کی آواز تھی، جو نہ جانے کس وقت رینگتا ہوا دوسری طرف پہنچ گیا تھا۔ اب دوسری طرف کے آدمی اس کی مشین گن کی براہ راست زد میں تھے، اس لیے انہوں نے ہتھیار پھینک دیے، مگر نیچے پڑے ہوئے زخمی نے اچانک ریوالور سے بلیک زیرو پر گولی چلا دی۔ بلیک زیرو نے پھرتی سے چھلانگ لگا دی، چنانچہ نشانہ خطا ہو گیا۔ دوسرے لمحے اس نے فائر کھول دیا اور نہ جانے کتنی تعداد میں گولیاں فائر کرنے والے کے جسم میں گھستی چلی گئیں۔ وہ بیچارہ چیخ بھی نہ سکا اور ٹھنڈا ہو گیا۔ اب عمران اور باقی ساتھی بھی ہیلی کاپٹر کی دوسری طرف پہنچ گئے۔ عمران آہستہ آہستہ ہیلی کاپٹر کے قریب پہنچا اور پھر اس نے ایک طرف ہو کر جھٹکے سے اس کا دروازہ کھول دیا۔ اسے خطرہ تھا کہ کہیں اندر کوئی آدمی موجود نہ ہو اور اس پر فائر نہ کر دے۔ اندر خاموشی تھی۔ پھر عمران گن کا رخ اندر کی طرف کر کے سامنے آیا۔ اندر موجود ایک آدمی اپنی سیٹ پر الٹا پڑا تھا، اس کی گردن سے خون بہہ رہا تھا۔ کوئی گولی ہیلی کاپٹر کا شیشہ توڑ کر اسے چاٹ چکی تھی۔ عمران نے ہاتھ بڑھا کر اسے نیچے گھسیٹ لیا۔ وہ آخری سانس لے رہا تھا۔ چند لمحوں بعد وہ بھی ٹھنڈا ہو گیا۔ اب دوسری پارٹی کے 2 آدمی بچ گئے تھے۔ یہ دونوں ہی سفید فام تھے۔ انہوں نے ہاتھ اپنے سروں پر رکھے ہوئے تھے۔ ہاں تو دوستو، تم اپنے اڈے کی تمام تفصیلات ہمیں بتلا دو، ورنہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ روانہ ہو جاؤ۔ عمران ان سے مخاطب ہوا۔ ہم کچھ نہیں جانتے، ایک غیر ملکی نے بڑے اطمینان سے جواب دیا۔ بہتر، ٹھیک ہے، انہیں گولی مار دو، عمران نے بڑی سنجیدگی سے بلیک زیرو کو کہا، اور بلیک زیرو نے ٹریگر پر انگلی کی گرفت سخت کر دی۔ دوسرے لمحے اس نے فائر کھول دیا۔ نشانہ ایک آدمی تھا۔
گولیاں اس پر برسیں اور وہ ایک لمحے کے لیے گولیوں کی بوچھاڑ پر ناچتا رہا، پھر نیچے گر پڑا۔ اس کے جسم میں لاتعداد سوراخ ہو چکے تھے اور وہ ختم ہو چکا تھا۔ دوسرے کا چہرہ خوف سے زرد پڑ گیا۔ اسے بھی گولی مار دو، عمران نے سخت لہجے میں حکم دیا۔ بتاتا ہوں، مجھے مت مارو، وہ ہذیانی انداز میں چیخا۔ بتاؤ، عمران نے بلیک زیرو کو رکنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ مجھے پانی دو، میرا دل گھبرا رہا ہے، اسے پانی پلاؤ، عمران نے جوزف کو اشارہ کرتے ہوئے کہا، اور جوزف نے کاندھے سے لٹکے ہوئے ایک بیرل کا منہ کھول کر ایک کپ بھرا اور کپ اس آدمی کی طرف بڑھا دیا۔ وہ آدمی گھٹا گھٹ پانی پینے لگا۔ جوزف جو بیرل کا منہ بند کر رہا تھا اچانک چیتے کی طرح مڑا اور دوسرے لمحے اس نے گن سنبھال کر ایک فائر کر دیا۔ فائرنگ کے ساتھ ایک زوردار چیخ کی آواز سنائی دی۔ لیٹ جاؤ، عمران نے کہا، اور پھر سب تیزی سے جھاڑیوں میں لیٹ گئے۔ اسی لمحے گولیوں کی ایک بوچھاڑ ان کے اوپر سے گزر گئی۔ وہ آدمی جو سچویشن کو نہیں سمجھ سکا تھا چیخ مار کر گر پڑا۔ وہ گولیاں اس کے پہلو میں گھس گئی تھیں۔ پھر انہیں چند آدمی بھاگتے ہوئے نظر آئے۔ انہوں نے فائر کیے مگر وہ درختوں کی اوٹ میں غائب ہو چکے تھے۔ جوزف بری طرح ان کے پیچھے بھاگا اور درختوں کی اوٹ میں غائب ہو گیا۔ وہ سب تھوڑی دیر جوزف کا انتظار کرتے رہے مگر جوزف غائب تھا۔ پھر بلیک زیرو خود جوزف کا پتہ کرنے گیا۔ ابھی وہ تھوڑی دور ہی آگے بڑھا تھا کہ اسے جوزف واپس آتا ہوا نظر آیا۔ اس نے کاندھے پر ایک آدمی کو اٹھایا ہوا تھا۔ یہ کون ہے؟ بلیک زیرو نے پوچھا۔ شکار، جوزف نے وحشیانہ انداز میں جواب دیا۔ افریقہ کے اس وحشت ناک جنگل میں دیو ہیکل جوزف پورا بنمانس معلوم ہو رہا تھا۔ پھر وہ لوگ ٹیم کے قریب پہنچ گئے۔ یہ کسے اٹھا لائے جوزف؟ عمران نے حیرت سے اس سیاہ فام کو دیکھا جسے جوزف نے عمران کے سامنے زمین پر پٹخ دیا تھا۔ یہی میری مشین گن کے سامنے آیا تھا باس، باقی لوگ بھاگ گئے، جوزف نے بڑے اطمینان سے جواب دیا۔ میں نے سوچا شاید باس میری بات کا یقین نہ کریں، جوزف نے دانت نکالتے ہوئے کہا۔ تم تو شیر کو کان سے پکڑ کر پٹخ دینے کا دعویٰ کرو تو کم از کم یہاں تو یقین کر لوں گا، دارالحکومت جا کر منکر ہو جاؤں تو اور بات ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اب یہاں سے چل دینا چاہیے عمران صاحب، بلیک زیرو نے کہا اور عمران نے سر ہلا دیا کیونکہ خطرہ تھا کہ حملہ آور دوبارہ طاق میں ہوں گے۔ یہ ہیلی کاپٹر کام دے گا، عمران نے ہیلی کاپٹر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اور پھر عمران کے کہنے پر وہ سب ہیلی کاپٹر میں سوار ہو گئے۔ گو ان کی تعداد کے پیش نظر ہیلی کاپٹر کا حجم چھوٹا تھا مگر اس کے سوا اور چارہ ہی کیا تھا، اس لیے سمٹ سمٹا کر وہ لوگ لد ہی گئے۔ عمران نے خود پائلٹ سیٹ سنبھال لی۔ ہیلی کاپٹر کی مشینری محفوظ تھی، چنانچہ جلد ہی ہیلی کاپٹر فضا کی بلندیوں میں پرواز کرنے لگا۔ ڈابکر اور اس کے دو ساتھی ابھی تک اپنے مخصوص کیبن میں بیٹھے مشاہداتی گروپ کی کال کا انتظار کرتے رہے۔ ان کی نظریں ٹرانسمیٹر پر جمی ہوئی تھیں جو ہنوز اور بے جان تھا۔ میرے خیال میں ابھی تک وہ پوائنٹ 4 تک نہیں پہنچے، ڈابکر نے کہا۔ معلوم تو ایسا ہی ہوتا ہے، ورنہ نمبر 3 وہاں پہنچنے کی اطلاع ضرور دیتا، ایک آدمی نے جواب دیا اور ڈابکر نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ باس، میرا ایک خیال ہے اگر وہ لوگ پہنچ گئے ہوں اور پوائنٹ 4 کے ارد گرد جنگل میں چھپے ہوئے ہوں تو مشاہداتی گروپ کے لیے انتہائی نازک صورتحال ہو جائے گی، کیونکہ جب تک وہ ہیلی کاپٹر سے باہر نہ نکلیں انہیں نہیں دیکھ سکتے، اور وہ لوگ آسانی سے ہیلی کاپٹر سے باہر موجود افراد کو ختم کر سکتے ہیں۔ ہاں، یہ تم نے انتہائی اہم نقطہ پیش کیا ہے، اس سے پیشتر ہم نے اس نقطے پر غور ہی نہیں کیا۔ ڈابکر گہری سوچ میں غرق ہو گیا۔ میرے خیال میں پوائنٹ نمبر 3 کو بھی ہوشیار کر دیا جائے اور انہیں حکم دیا جائے کہ وہ پوائنٹ نمبر 4 پر اپنے آدمی فوراً بھیجیں تاکہ اگر مشاہداتی گروپ کو کوئی نازک صورت پیش آ جائے تو وہ ان کی امداد کر سکیں، ڈابکر نے کہا۔ جی ہاں، یہ ٹھیک رہے گا، نمبر 6 نے جواب دیا، اور پھر ڈابکر نے ٹرانسمیٹر کی نوب گھما کر ایک فریکوینسی سیٹ کی اور پھر اس کا بٹن دبا دیا۔ جلد ہی آواز آنے لگی، ہیلو 01 فرام پوائنٹ 3 اسپیکنگ، اوور۔ دوسری طرف سے آواز سنائی دی، ڈابکر اسپیکنگ فرام ہیڈ کوارٹر، اوور۔ ڈابکر نے کرخت لہجے میں جواب دیا، یس باس، اوور۔ 01 کی مؤدبانہ آواز سنائی دی، 01 پوائنٹ نمبر 3 میں اس وقت کتنے آدمی موجود ہیں؟ اوور، ڈابکر نے پوچھا۔ 6 جناب، اوور، 01 نے جواب دیا۔ ایسا کرو ان میں سے 4 کو فوراً پوائنٹ پر بھیج دو، میں نے پوائنٹ 4 تباہ کر دیا ہے اور مرکز سے ایک مشاہداتی گروپ وہاں کا جائزہ لینے گیا ہے، وہاں حالات کی نگرانی کرو اور اگر مشاہداتی گروپ کو کسی قسم کا خطرہ درپیش ہو تو اس کا سد باب کرو، اوور۔ ڈابکر نے تفصیلی ہدایات دیں۔ بہتر جناب، میں ابھی 4 آدمی بھیج دیتا ہوں، اوور، 01 نے جواب دیا۔ ویسے اس کے لہجے میں سے الجھن صاف نمایاں تھی، شاید یہ پوائنٹ 4 کی تباہی کا رد عمل تھا۔
मगर 01 डाबकर से सवाल करने की जुर्रत न कर सका। फौरन वहां भेजो और फिर मुझे रिपोर्ट कर देना। ओवर, डाबकर ने कहा। ओके सर, ओवर, 01 ने जवाब दिया। ओवर एंड ऑल, डाबकर ने कहा और फिर बटन बंद कर दिया। थोड़ी देर खामोशी तारी रही, फिर ट्रांसमीटर का बल्ब स्पार्क करने लगा। डाबकर ने चौंक कर ट्रांसमीटर का बटन ऑन कर दिया। हेलो नंबर 3 स्पीकिंग, ओवर। दूसरी तरफ से नंबर 3 की आवाज सुनाई दी। डाबकर स्पीकिंग, ओवर। डाबकर ने जवाब दिया, बॉस, हम पॉइंट 4 पर पहुंच गए हैं। पॉइंट 4 मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है, दूर दूर तक उसका मलबा फैला हुआ है। ओवर, नंबर 3 ने रिपोर्ट दी। क्या तुम लोग अभी तक प्रवास कर रहे हो? ओवर, डाबकर ने सवाल किया। जी हाँ, इस वक्त हम पॉइंट नंबर 4 के ऊपर हवा में मौजूद हैं। अब हम नीचे उतर रहे हैं ताकि मुकम्मल छानबीन कर सकें। ओवर, नंबर 3 ने जवाब दिया। दुश्मन तो वहां नजर नहीं आ रहे? ओवर, डाबकर ने पूछा। नहीं सर, यहाँ इर्द गिर्द मुकम्मल खामोशी है, कोई आदमी नजर नहीं आ रहा। ओवर, नंबर 3 ने जवाब दिया। ठीक है, फिर भी तुम होशियार रहना। ओवर, डाबकर ने कहा। बेहतर बॉस, हम पूरी तरह होशियार रहेंगे। ओवर, नंबर 3 ने कहा। ओवर एंड ऑल, डाबकर ने जवाब दिया और फिर बटन दबाकर राब्ता खत्म कर दिया। मेरे ख्याल में वो लोग खत्म हो चुके हैं। उन्हें तो तसव्वुर में भी ये ख्याल ना होगा कि विजन मशीन पर उन्हें देख लिया गया है और ये सेंटर इतनी जल्दी तबाह भी हो सकता है। डाबकर ने ख्याल पेश किया। जी हाँ, होना तो ऐसा ही चाहिए, मगर मुझे आसार नजर आ रहे हैं कि ये टीम इंतहाई खतरनाक और चालाक आदमियों पर मुश्तमिल है, इसलिए अगर ये बच भी गए तो नामुमकिन नहीं। नंबर 6 ने कहा और डाबकर सोच में गर्क हो गया। अगर ये टीम बच गई है तो फिर इन्हें मरकज तक पहुंचने से पहले ही खत्म हो जाना चाहिए, दूसरे आदमी ने कहा। डाबकर अभी तक गहरी सोच में गर्क था। काफी देर गुजर गई लेकिन कोई कॉल नहीं आई। डाबकर की पेशानी पर शिकने उभर आईं। क्या बात हो गई, अभी तक नंबर 3 ने रिपोर्ट नहीं दी? डाबकर बुड़बुड़ाया। आप खुद कांटेक्ट कर लें, एक आदमी तो जरूर हेलीकॉप्टर में मौजूद होगा। नंबर 6 ने राय पेश की और डाबकर ने ट्रांसमीटर की फ्रीक्वेंसी सेट करके उसका बटन दबा दिया। ट्रांसमीटर का बल्ब स्पार्क करने लगा। हेलो, डाबकर स्पीकिंग, ओवर। डाबकर ने 2-4 मरतबा फिक्रा दोहराया और दूसरी तरफ से खामोशी थी। आखिर उसने बटन बंद कर दिया। कोई गड़बड़ हो गई है, डाबकर ने परेशान लहजे में कहा। हो सकता है हेलीकॉप्टर में कोई आदमी मौजूद ना हो, नंबर 6 ने राय पेश की। हाँ, हो सकता है, डाबकर ने कहा और फिर खामोश हो गया। तीनों आदमियों के चेहरे सवालिया निशान बने हुए थे और कैबिन पर एक पुरस्रार खामोशी तारी थी। चंद लम्हों बाद ट्रांसमीटर का बल्ब स्पार्क करने लगा और तीनों यूं चौंके जैसे कोई अनहोनी बात हो गई हो। उनके चेहरों पर बेपनाह तजस्सुस मौजूद था। डाबकर ने बटन ऑन किया। 01 फ्रॉम पॉइंट 3 स्पीकिंग, ओवर। दूसरी तरफ से नंबर 10 की आवाज सुनाई दी। डाबकर स्पीकिंग, ओवर। डाबकर गंभीर लहजे में बोला, बॉस, एक बुरी खबर है, मुशाहिदाती ग्रुप के तमाम आदमी खत्म कर दिए गए हैं। मेरे सेंटर के 2 आदमी भी मारे गए हैं। ओवर, 01 ने कहा और केबिन में मौजूद तीनों आदमियों के चेहरे देखने के काबिल थे। परेशानी और एहसास शिकस्त के इम्तजाज से पैदा होने वाले तासुरात। ये कैसे हुआ? ओवर, डाबकर गुस्से से चीख पड़ा। उसकी आंखें अंगारा बन गई थीं। बॉस, जिस वक्त मेरे आदमी वहां पहुंचे तो हमारे एक आदमी को हैंड्स अप कराया हुआ था और बाकी मर चुके थे। मेरे आदमियों ने उन पर फायर खोल दिया मगर वो बच गए, और फिर मुकाबले में मेरे 2 आदमी भी खत्म हो गए। बाकी 2 ने भागकर जान बचाई। फिर उन्होंने देखा कि वो हेलीकॉप्टर में सवार होकर फिजा में बुलंद हो गए। ओवर, 01 ने रिपोर्ट मुकम्मल दी। तो हेलीकॉप्टर इस वक्त दुश्मनों के कब्जे में है, डाबकर गजबनाक लहजे में बोला। यस बॉस, ओवर, 01 ने जवाब दिया। ओके, मैं अभी उनका इंतजाम करता हूँ। ओवर एंड ऑल, डाबकर ने कहा और फिर बटन दबाकर राब्ता खत्म कर दिया। बाकी 2 आदमी इस तरह खामोश बैठे थे जैसे उन्हें सांप सूंघ गया हो। उनके चेहरे लटके हुए थे और आंखों से गहरी परेशानी झलक रही थी। ये लोग हद से बढ़ गए हैं, अब इनकी तबाही हमारे लिए इंतहाई जरूरी हो गई है। डाबकर ने गुस्से से सुर्ख होते हुए मेज पर मुक्का मारा। यस बॉस, इन लोगों का फौरी सद्देबाब होना चाहिए, वरना अगर ये लोग यहाँ पहुंच गए तो ना जाने क्या कर दें। नंबर 6 ने मरूब कुन लहजे में जवाब दिया। क्यों ना हेलीकॉप्टर ही तबाह कर दिया जाए, दूसरे आदमी ने राय पेश की। मगर यह मुशाहिदाती हेलीकॉप्टर है, इसमें ऐसा कोई इंतजाम नहीं है कि इसे यहाँ बैठकर तबाह कर दिया जाए, डाबकर ने परेशान कुन लहजे में कहा। तो फिर जब ये अनकाना की हदूद में पहुंचे, उसे रॉकेट से उड़ा दिया जाए, नंबर 6 ने जवाब दिया।
اب تو ایسا ہی ہوگا، کیونکہ پوائنٹ 4 اور مرکز کے درمیان اور بھی کوئی سینٹر موجود نہیں کہ انہیں راستے میں ہی تباہ کر دیا جائے۔ ڈاپکر نے کہا، اگر یہ لوگ انکانا قبیلے کے ہتھے چڑھ جائیں تو وہ انہیں کبھی زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ نمبر 6 نے ایک اور تجویز پیش کی، ویری گڈ آئیڈیا، یہ ان کے لیے بھیانک ترین سزا ہوگی۔ ہیلی کاپٹر ایسی جگہ تباہ کیا جائے جہاں انکانا قبیلے کی بستی موجود ہو۔ اول تو یہ ہیلی کاپٹر کے ساتھ ہی تباہ ہو جائیں گے، اور اگر کوئی بچ گیا تو اس سے انکانا وحشی نمٹ لیں گے۔ ڈاپکر کے چہرے پر مسرت کے آثار پھیل گئے، جیسے وہ ان کی تباہی کا منظر آنکھوں سے دیکھ رہا ہو۔ پھر اس نے پاس پڑے ہوئے انٹرکام کا بٹن دبایا۔